ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا مگر حضرت حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، آقا جا نثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، اور یہ تو ٹھیک ہے مگر میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔ حر نے پھر عرض کی، یا حسین مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، اور زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے۔ اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سید دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام عالی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا، حر جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے۔ پہلے تو تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ اب تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے پر مامور تھا۔ اب میں وہ حر نہیں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا، بلکہ اب میں راہ حق و ہدایت پر مامور ہوں، اور اب میں راہ حق و ہدایت پر قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان کے لیے جان دینے والا حر ہوں، امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جانے والا ہوں۔ او اے بد فطرت کوفیو، تم نے نواسے رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنا دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا، اور اپنی طریقت کا پیر ماننے کے لیے بلایا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گئے ہیں تو اب اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے۔ اب اس کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے، اور اب اس کو تنگ کرتے ہو کہ وہ عیاش و بدکماش کو اپنی طریقت کا پیر مان لے، حالانکہ مذہب ان کا گھر کا ہے، اور دین ان کے گھر کا ہے، اور طریقت ان کے گھر کی ہے، نہیں بلکہ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، نجات ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، گناہ گاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لیتا ہے، یہ عادت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، حضرت امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس امام کے پاؤں کو پکڑ لو، اور خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اور کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمرو سعد اور کوفیوں کے دل دہلا دیے۔ کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی تو کیا، جھوٹے تھے، بے وفا تھے اور دغاباز تھے۔ لیکن عمرو بن سعد پکارا، ساتھیو دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور اس نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوئے حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حر جوش میں آگے للکارا کہ او ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے، اور میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے، اور میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا، اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمرو سعد کا غلام ہے، اور یزید کا غلام ہے، میں اب محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، امام حسین کا غلام ہوں۔ جا اور عمرو سعد سے کہے وہ خود مقابلے میں اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں، آگے آ اور میری شمشیر کے جوہر دیکھ۔ حر نے جوش میں آ کر گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ہوا کی طرف سالم کے سر پر پہنچا، تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ عمرو بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خوارو، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟
اس لالچ نے حسین بن نمیر کو اندھا کر دیا اور وہ بڑے تکبر و غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حر نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گیا کہ کسی طرح عمرو بن سعد کو قتل کر کے اس کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی اور حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے گئے اور پھر دشمنوں نے یک بار حملہ کر دیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھار سے حر زخموں پر زخم کھا رہا تھا مگر لڑتا جا رہا تھا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو بن سعد پکارا، اے حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت امام حسین حر کے پاس گئے اور فرمایا، مرحبا مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھولی اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔